وہ جو آپ نے کیس بھی کیا ہوا ہے ٹرانسجینڈر کے حوالے سے، اور پھر آپ نے ریسنٹلی فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک سود کے حوالے سے بھی کیس کیا ہوا ہے، آپ کو کوئی شوق ہے اس طرح کے کیسز میں مشہور ہونے کا، یا آپ اسلام کا صرف آپ ہی کے پاس ٹھیکہ ہے کچھ اس پہ؟ نہیں، میں اسلام کے علاوہ میں نے کیا، میرا جو سب سے امپورٹنٹ کیس ہے وہ جس کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی پروموشن کے لیے لیا تھا، وہ بالکل مختلف تھا. وہ میں نے سپریم کورٹ میں کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ آصف زرداری صاحب کے بہنوئی تھے ایک، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے 80 سیٹیں ادھر ادھر سے کھینچ کھانچ کے اکٹھی کی تھیں، اور جبکہ ٹوٹل 20 سیٹیں تھیں، اور اس کے بھی بچتے نہیں تھے. 45 اور بندوں کو پروموٹ نہیں کیا تھا، جس میں مجھے بھی نہیں کیا تھا. تو میں وہ سپریم کورٹ میں سو موٹو کیس لے کے چلا گیا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس کو سول کوڈ سمجھا ہوا ہے کہ تم پروموشن لے. میں نے کہا میں تو پروموشن مانگ نہیں رہا ہوں. میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ایک بہت غلط کام ہوا ہے، اور پاکستان کی 14 بڑے فیڈرل سیکٹری جو کہ پاکستان چلاتے ہیں بیوروکریسی کے، انہوں نے کیا ہے. اور اس غلط کام میں اگر ایک آدمی نے بھی کہہ دیا ہوتا یہ غلط ہے، ووٹ آف ڈسنٹ دے دیا، اختلافی نوٹ دے دیا ہوتا، تو میں آج سپریم کورٹ پہ معافی تھا. پاکستان کا پورا مستقبل چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں آپ کریں. تو اس کیس کو میں نے لڑا تھا 3 مہینے. بڑا مشہور کیس ہے 22/2013 اوریا مقبول عباسی. 80 بندے 21 گریڈ سے واپس 20 گریڈ میں ہوئے تھے، اور ان میں سے پھر آہستہ آہستہ چلے تھے. اس کے بعد وہ پہلا جب بورڈ ہوا تو ڈرتے ڈرتے مجھے بھی پروموٹ کر دیا تھا کہ پھر نہ چلا جائے. تو اس کا ایک فائدہ جسے کہتے ہیں ریزیڈول بینیفٹ. لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ اسلام کے حوالے سے اس سے پہلے سود کے پٹیشن میں بھی میں بہت شروع میں تھا، آج سے 20 سال پہلے. یہ جو پرانی پٹیشن تھی وہ ہم نے دائر کی تھی سود کے حوالے سے کہ یہ، اور وہ اس کے بعد پھر چلتے چلتے پھر باقی لوگ بھی آ گئے. اس سود کی پٹیشن میں جو فیصلہ آیا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا، وہ بڑا مزیدار ہے. اس میں ایک تو انہوں نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے، تمام تھا، اور پھر اس گورنمنٹ نے اس کو چیلنج بھی کر دیا جی تھرو بینکس. لیکن 5 سال تک کی مہلت دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خنزیر جو ہے وہ آج 20 اکتوبر کو شرن حرام ہے، لیکن 5 سال تک کھا سکتے ہیں. کھا سکتے ہیں. اس کے خلاف میں کوئی نہیں گیا. گورنمنٹ وہاں گئی اپیل میں، میں یہاں پر اسلامک بینکنگ کے خلاف گیا کہ پاکستان میں جس قسم کی اسلامک بینکنگ چل رہی ہے، یہ اسلامک بینکنگ بنیاد پہ اسلامک نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ خنزیر کے گوشت کو بکری بنا کر بیچنے والا ہے. سر یہ جو سسٹم ہے انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ، ہم سود کو جب بھی آپ سمجھے بینک میں اکاؤنٹ کھول گیا تو آپ اس کے زمرے میں آ گئے، انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ آپ سود کھا رہے ہوتے ہیں. آپ ایک اوریا مقبول جان اور ایک طرف اتنا بڑا سسٹم، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایک کیس وہ اتنی بڑی ٹکر دے دے گا کہ جی نظام بدل جائے گا؟ انبیاء کی بھی یہی ڈیوٹی تھی. 900 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی تھی، اور ایک دن انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں تھک گیا ہوں، میں اب جاتا ہوں تو لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، میری بات نہیں سنتے. اللہ نے کہا ایک دفعہ جاؤ، پھر میں دیکھ لوں گا ان کو کیا ہوتا ہے. کسی کی ڈیوٹی نہیں ہے تبدیل کرنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا لست علیہم بمسیطر، ہم نے کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا، بات پہنچا دو. ایک تو بات یہ ہے کہ بات پہنچانا آپ کا فرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کے اندر کم از کم ایک آواز دلیل کے طور پہ تو موجود ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سب کھا رہے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ تم پہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ تم سود لے نہیں لوگے کہ اس کا غبار تمہارے منہ میں اترے گا. اب قرآن کی ایک آیت بڑی خوبصورت ہے. اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. استطاعت سے زیادہ ہے. میں بینک تبدیل نہیں کر سکتا، میں نظام تبدیل نہیں کر سکتا. میں 2 کام کر سکتا ہوں. ایک یہ ہے کہ میں کم از کم اس بینک کے اندر اگر پیسہ رکھوں بھی تو میں سود نہ لوں. اس کے لیے پہلی احتیاط میں نے یہ کی کہ مجھے پروویڈنٹ فنڈ ملنا تھا، جی پی فنڈ، اس پہ سود لگتا ہے. وہ کیلکولیٹ کرتا رہا، کیلکولیٹ کرنے کے بعد سے کمائی بھی کرتے ہیں، وہ کو بنتا ہے کوئی 40-45 لاکھ بنتا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے سود نکال کے مجھے باقی دے دیں، میرے جو کنٹریبیوشن ہے اس کے. کیلکولیٹ کرتے رہے، نہیں ہوا. پھر اس کے ساتھ مکسچر بن گیا. پھر میں نے احتیاطاً اس کی اصل ضرب بھی لینا چھوڑ دیا. میں نے وہ 45 لاکھ نہیں لیے، جبکہ میں گھر بنانا چاہ رہا تھا، ریٹائرمنٹ کا بہت ضرورت ہوتی ہے. ایک تو احتیاط یہ.
دوسری احتیاط میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ اسلامک بینکنگ میں نہ رکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ لیں. پھر اگلا سوال وہ مجھ سے یہ کرتے ہیں، سر یہ تو سود کا پیسہ تو بینک کھا جائے گا. میں اس کو کہتا ہوں جب گھر سے گندگی نکال کے پھینکتے ہو تو اس کا تو ہوتا ہے کہ کون لے کے جائے گا؟ جو مرضی لے جائے، چوڑا لے جائے، چپراسی لے جائے، کوئی لے جائے. لیکن یہ چونکہ آپ کو پتہ دل میں تو دولت کا مسئلہ ہوتا ہے، اب جو بینک لے جائے، میرا پیسہ بینک لے جائے. تو آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز ہے. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ تھا کہ جو کچھ مجھے آتا ہے اس کے حساب سے میں پبلکلی بات کروں. میں نے تقریباً 700 آرٹیکل لکھے ہیں سود کے سارے کانسیپٹ کے اوپر. میں نے بے شمار پروگرام کیے ہیں اس کے اوپر، ٹی وی کے اوپر کیے. میں نے ایک متبادل پروگرام ہوتا ہے اس میں نے کام کیا. اس طرح میں نے ایک پورا العلم ٹرسٹ بنایا تھا جس میں سود کے متبادل کے اوپر کام کیا. اور آخری یہ تھا کہ شریعت کورٹ میں ہم پٹیشن دائر کرتے ہیں. شریعت کورٹ کا 300-350 صفحے کا فیصلہ میں نے پڑھا ہے. اس فیصلے میں یہی ایک کلو تھا کہ اس حوالے سے اسلامک بینکنگ جو ہے اگلے 500 سال تک بھی جائز ہو سکتی ہے. تو اسلامک بینکنگ تو اگر کبھی تفصیل سے میں بات کروں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں لیکن اللہ کو تسلی نہیں دے سکتے. سر اسی کے ساتھ ایک آپ کا کیس وہ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب غالباً، جنہوں نے فتویٰ بھی دیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ جی خسرے کے ساتھ نکاح، وہ ضیاء اللہ نقش بندی صاحب نے ساتھ وہ انہوں نے کہ جی جائز ہے خسرے کے ساتھ نکاح. تو سر یہ کس طرح ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہی چیز ہے جس کو ہم نے پیش کیا. بیسیکلی بنیادی طور پر اسلام جو ہے وہ خسرہ جس کو کہتے ہیں انٹرسیکس، اس کی تمام تر خواہشات کا اور اس کی تمام تر ضروریات کا تحفظ کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی ڈیفارمڈ ہوتے ہیں، جن کی جنسی اعضاء پیدائشی طور پر صحیح ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں. مثلا پہلا ہوتا ہے خنثی مذکر، جس کے میل اعضاء زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، اس کو مذکر. اس کو مردوں کی محفل میں بیٹھنے کی اجازت ہے، اس کا جائیداد میں مردوں والا حصہ ہے، وہ مردوں کی طرح گھوم پھر سکتا ہے، سب کچھ ہے، اس کو مردوں کے حج پر جانے کی اجازت ہے. دوسرا ہوتا ہے خنثی مؤنث، جس کے فیمیل اعضاء پر ڈومیننٹس ہیں، اووریز بھی بنی ہوئی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن مرد کے اس کا نہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے تمام حق وہ ہیں جو عورت کے حق ہیں اس چیزوں پر. ایک ہوتا ہے خنثی مشکل، جو آئیڈینٹیفائیبل نہیں ہوتا. اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جب تک اس کی عمر نہیں آتی جو ہے تو اس وقت تک اس کو، تو جیسے ہمارے یہاں بچے عورتیں مل کے رہتے ہیں، لیکن پیوبرٹی کے بعد دوبارہ چیک کرو کہ اس کے اعضاء کیسے بلٹ ہوئے ہیں. ان کے بارے میں یہ جو کیس جو لا بنا ہے ان کے لیے نہیں بنا، یہ ان بدماشوں کے لیے بنا ہے کہ جو پیدا مرد ہوتے ہیں لیکن دماغ میں خناس عورتوں والا آتا ہے اور وہ LGBT کے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں اسلام اس میں نا ایک اجازت دیتا ہے شادی کی، جو آپ کہتے ہیں. مثلا ایک خنثی مذکر ہے جس کے عذاب نہیں ہے، ایک عورت ہے جو کہ چاہتی ہے کہ میں زندگی میں بچے نہیں لینے، سب کچھ نہیں، میں اس طرح زندگی، تو وہ اور مرد کے ساتھ شادی کرا. ہزاروں عورتیں ایسی ہیں جو امپورٹنٹ مردوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، گزارتے رہتے ہیں. اسی طرح ایک مرد ہے جو سمجھتا ہے کہ میں شادی نہیں کرنی، لیکن اس جو خنثی مؤنث ہے اس سے شادی کر سکتے ہوں. تو ہزاروں لوگ ہیں جو بانجھ عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی اس طرح کی، تو کر سکتے ہیں. ان حالات کے اندر اللہ نے اعلیٰ کیا کہ جہاں پریڈومیننٹلی میل آرگن ہو اس سے کر لیں، پریڈومیننٹلی فیمیل ہو تو اس سے کیا جا سکتا، باقاعدہ اجازت دی گئی. سر یہ بانجھ عورت تو چلی بچہ نہیں پیدا کر سکتی نا، ہے تو وہ عورت ہی فطرتاً جبلتاً اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو رکھا ہے وہ، لیکن ایک خنثی جو ہے اس کے اندر تو وہ والی کیفیت نہیں ہے. تو اس کو کس زمرے میں الاؤ کیا گیا کہ آپ؟ میرے خیال ہے کچھ ہارمونل بیلنس ہیں. اب تو خیر ہم نے جو کیس بھی پیش کیا، ہم نے میڈیکل ایکسپرٹ بھی پیش کیے ہیں وہاں پر، اور اب تو سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ڈیفارمیٹی ہے اٹ از اے ٹریٹیبل ڈیفارمیٹی. یعنی اگر آپ اس کو علاج کریں، 55 میں جو بندہ ڈیفارم پیدا ہوا ہے اس کی ہارمونل تھیراپی کریں، اس کو مختلف قسم کے ہارمونس دیں، اور اس کے بعد آخر میں آپریشن کریں تو آپ اس کو عورت بنا سکتے ہیں. یہ جو ٹرانسیکسل ایکسپریشن جو ہوتا ہے اپنا بنایا جاتا ہے، جو مرد سے عورت بنتے ہیں، جس کے اندر وہ سارے کے سارے جینیٹیکل ٹیکننگ اور سارا کچھ، تو یہ ساری کیا ہوتا ہے، وہ تمام پر جو جنسی وظائف ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، وہ تو پورے کے پورے پرفارم ہو جاتے ہیں. وہ تو آرٹیفیشلی بھی
آپ کرا مرد عورت بنا کے پرفارم کرتے رہتے تھے, تو عورت ہوتی ہے باقاعدہ. صحیح ہے سر. آخری سوال میرا یہ ہے کہ برطانیہ کی جو پرائم منسٹر ہیں ٹریس, انہوں نے استعفیٰ دے دیا چارلس سے, کنگ چارلس سے ملی ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ میں کنٹینیو کر سکتی, نئے پرائم منسٹر آنے تک وہی رہیں گی. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مہنگائی ہے, اور کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں بھی یہ مہنگائی کا رونا دھونا لے کے پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کو نکالا تھا کہ جی وہ ہو گیا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ جو ان کا ہے وہ صحیح ہے؟ دیکھیں, جس دن اس نے چارج سنبھالنا تھا, جس نے ملکہ برطانیہ سے مل کے آئی تھی, تو اس نے ایک انٹرویو کیا تھا. اسی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کنٹینیو نہیں کرے گی. اس نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کی وار کاسٹ کیوں برداشت کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مہنگائی آ رہی ہے, جو گیس پرائسز بڑھ رہے ہیں, جو آئل پرائسز بڑھ رہے ہیں, جو مختلف قسم کی صورت, ہم ابھی کرونا سے نکلے ہیں, ہم یوکرین کی وار کی اس کو کیوں برداشت کریں. اس سے پہلے والا جو تھا وہ یوکرین کو, آپ کو پتہ ہے کہ یوکرین کو جو دیا جا رہا ہے وہ ایک ریف کریٹ کیا گیا ہے کہ وہاں سے آتا ہے اسلحہ پاکستان کے C-130 میں بیٹھتا ہے, پھر اس کے بعد سائپرس جاتا ہے, وہاں سے کشتیوں میں بیٹھ کے بھیجا جاتا ہے. اور اس کے اوپر باقاعدہ یوکرینینس نے باقاعدہ احتجاج بھی کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ لیکن چونکہ براہ راست آپ کوئی سپلائی نظر نہیں آتی, اس لیے برطانیہ کانفلکٹ میں نہیں آتا. برطانیہ بھی یہ چاہتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ بس ایسے ایسے کرتا رہے, اور لیکن یورپ سامنے, اب یورپ جب سامنے نہیں آ رہا تو یہ بھی نہیں آ رہا. اب امریکہ کو ایسی رجیم وہاں چاہیے کہ جو امریکہ کا ساتھ دے, موسٹ لائکلی جیسے ٹونی بلیئر نے ساتھ دیا تھا, پوری کی پوری کیریئر داؤ پہ لگا دیا تھا. ملین مارچ اس کے خلاف ہوا تھا, لیکن اس نے عراق میں فوجیں اتاری تھیں. BBC کا ہیڈ جو تھا اس کو مسٹیریس قسم کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کے اوپر نہیں, اس نے معافی بعد میں مانگی, لیکن اس نے امریکہ کا ساتھ دیا. تو یہ خاتون چونکہ پیچھے ہٹ گئی تھی, اس لیے میرا خیال ہے اٹ از دا فرسٹ رجیم چینج ان وائٹ پاپولیشن کنٹری جو امریکہ نے کی ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. ابھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا جس طرح پاکستان میں عمران خان صاحب نے کہا کہ رجیم چینج کی گئی ہے, اسی طرح برطانیہ میں بھی رجیم چینج ہو گئی امریکہ. ڈیفینیٹلی 72 رجیم چینج ہوئے, یہ 73rd ہے. ٹھیک ہے سر. یہ جو وار ہے ابھی یوکرین اور رشیا کی, وہ ایسکلیٹ کرتی جا رہی ہے, اور یہ عالمی جنگ اور تیسری جنگ میں بدلنے کا موقع بن سکتا ہے. جو دنیا کے ایکسپرٹ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اٹ ہیز آلریڈی انٹرڈ انٹو تھرڈ ورلڈ وار, کیونکہ اب یوکرین میں جو انہوں نے ڈرونز استعمال کیے ہیں, باقی چیزیں کی ہیں, تو دو اس وقت زیادہ ہے. رشیا نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین کو ٹیکٹیکل ویپنز دے دیے گئے ہیں نیوکلیر, وہ اس کو استعمال کرے گا اور نام ہمارا لگائے گا تاکہ یورپ ہم پہ نیوکلیر اٹیک کرے. اور یورپ کہتا ہے کہ اس نے ٹیکٹیکل ویپنز جو ہے اسے نکال لیے ہیں اور وہ نیوکلیر اٹیک کرنے والا ہے. ٹیکٹیکل ویپنز ہوتے ہیں جو بہت تھوڑے سے چھوٹے سے نیوکلیر آرمز ہوتے ہیں, جو ایک چھوٹے سے ریڈیس کے اندر زیادہ 50-60 تھوڑے سے, لیکن اگر 25 بھی استعمال ہو گئے دنیا میں صرف, تو اس کا جو غبار اٹھے گا وہ اس پوری دنیا کے اندر ایک نیوکلیر ونٹر پیدا کر دے گا فار 20 ایئرس. اور اس نیوکلیر ونٹر میں صرف 25% روشنی جو ہے دنیا پہ پہنچے گی سورج کی, جیسے اسموگ اور فوگ ہوتی ہے, تو آپ کی نہ سبزیاں پکیں گی نہ کچھ ہوگا, آپ ایک قحط سالی کا شکار ہو جائیں. یہ بہت بڑا خوف ہے جس وقت دنیا پہ سوار ہے. بہت شکریہ اوریہ مقبول جان صاحب. جی ناظرین, آپ نے اوریہ صاحب کی باتیں سنی کہ دنیا اس وقت خوف میں مبتلا ہے, عالمی جنگ ہونے کے دہانے پہ ہے. مجھے دیجیے اجازت, آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے وسل بلوور.